اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ لازم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ آ گئی، 4 روزے اور بچے ہیں۔ رحمت کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ پروردگار یہ جو بقیہ دن بچے ہوئے ہیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ناظرین، آج 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی، اور آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ پارے صرف ہماری آسانی کے لیے معین کیے گئے ہیں، ایک ایک پارہ تاکہ 30 دن میں یہ ہو جائے، ورنہ شاران پارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ کی گفتگو رہے۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ مبارکہ ذاریات کی 30 آیتیں 26ویں پارے کے اندر ہیں، جن کی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ جلدی باتیں آپ حضرات، چونکہ 7 سورے ہیں، اس کے اندر پڑھنے کے فائدے اور مختصراً مطالب آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو باتیں، باقی جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ اب جو پارے آئیں گے ان میں سوروں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا صرف پڑھنے کے فائدے ہم بیان کرتے جائیں گے، ان کے مطالب آپ ترجمہ جب پڑھیں گے تو مطالب خود آپ درک کیجیے گا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں 1-2 مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ احقاف، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی ہر دن یا ہر جمعہ تلاوت کرے گا وہ دنیا میں ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ نہ اسے دنیا میں کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی آخرت میں اسے خطرہ ہوگا۔ روز پڑھے، روز نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن جمعے کے دن اس سورے کی ضرور تلاوت کرے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا یا اپنے پاس رکھے گا تو وہ ہر آنے والی تکلیف سے محفوظ رہے گا اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، یعنی اس کا بدن مضبوط ہو جائے گا۔ دودھ پینے والے بچے کو اگر اس سورے کو لکھ کر باندھ دیا جائے اور یا اس کا پانی پلایا جائے تو وہ انشاءاللہ امن میں رہے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے لکھ کر آب زمزم سے دھو کر پیے گا تو لوگوں میں محبوب ہوگا، یعنی یہ سورہ کسی چیز سے، زعفران سے یا مشک سے لکھے اور زمزم کے پانی سے اسے دھو لے اور دھو کر پی لے تو وہ تمام لوگوں کی نگاہ میں محبوب رہے گا اور اس کی بات کو کوئی ٹھکرائے گا نہیں۔ وہ جو بات کہے گا اس کو ٹھکرائے گا کوئی نہیں، لوگ اس کی بات کو مانیں گے، اور جس چیز کو سنے گا اسے بھولے گا نہیں، یعنی اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، وہ جس بات کو سنے گا وہ اسے یاد رہ جائے گی۔ سورہ احقاف کو دھو کر زمزم کے پانی سے پینے سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسے لکھ کر اگر اپنے پاس رکھے تو جنات کے شر سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد اس کے مطالب آپ پڑھیے گا، تفصیل سے آپ کو مطالب پتہ چل جائیں گے۔ بس 1-2 باتیں جو اس کے اندر بہت اہم ہیں کہ والدین کے ساتھ اس میں حسن سلوک کا بیان کیا گیا ہے، اور حمل کی مدت اقل مدت 6 ماہ ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے
کہ ایک ایسی ہوا چلی کہ سب کو توبالا کر دیا، اور اس کے بعد جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ احقاف کے بعد سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کریں گے۔ سورہ مبارکہ محمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا ضروری ہے کہ اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے۔ اس کے بعد ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا اسے دین میں کبھی شک نہیں ہوگا۔ جو اس سورہ مبارک محمد کی تلاوت مسلسل کرے گا دین میں اسے کبھی شک نہیں ہوگا، اور وہ شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں 1000 فرشتے موکل ہوں گے جو اس کی قبر میں صلوات بھیجیں گے، اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچے گا۔ 1000 فرشتے اس کی قبر میں موجود رہیں گے جو صلوات پڑھیں گے، اور اس صلوات کا جو ثواب ہوگا وہ صاحب قبر کو ملے گا جو شخص مسلسل سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اور وہ فرشتے جو 1000 ہوں گے وہ اس سے پہلے اس کی تشییع جنازہ میں بھی ہوں گے، اور پروردگار عالم کے مقام امن تک وہ فرشتے اسے لے کر جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ جب وہ چلے گا تو 1000 ملائکہ اس کی ہمراہی میں چل رہے ہوں گے جو اسے امن کے مقام تک لے کر جائیں گے، پس وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہوگا۔ جو شخص اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرے گا قبر سے نکلتے ہوئے وہ جس طرف کا رخ کرے گا حضرت رسول اللہ کا اسے دیدار ہوگا، یعنی جس طرف وہ قبر سے نکل کے اس کا رخ جس طرف ہوگا وہ اپنے سامنے پیغمبر اکرم کو پائے گا اور رسول اللہ کا دیدار کرے گا، ان کی زیارت کرے گا، اور اللہ اس شخص کو، اس کی مسلسل تلاوت کرنے والے کو جنت کی نہر سے سیراب کرے گا۔ جو اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا جنوں کی اذیت سے دور رہے گا اور نیند اور بیداری میں محفوظ رہے گا، یعنی وہ نیند میں بھی اور بیداری میں بھی دونوں حالت میں اگر کوئی اسے مسلسل پڑھتا ہے اور لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ ہر حالت میں محفوظ رہے گا۔ جنت کی شادابیوں کا ذکر ہے، جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے جنت کی شادابیوں کا ذکر ہے، اور جنت کا نہر کا پانی جو ہے وہ کبھی گدلا نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل صاف شفاف، شہد سے زیادہ میٹھا، آپ پڑھیں گے اس کو آئیں گے بالکل صاف شفاف، گدلا نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہر جس کا پانی بدلتا نہیں، خالص شہد کی نہر، خالص دودھ کی نہر، خالص شہد کی نظر، ہر قسم کا پھل، یہ ساری چیزیں جنت کے باغات اور ان کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اور آدمی جب مال پاتا ہے یا سرداری یا منصب پا جاتا ہے تو رشتے کو نہیں پہچانتا ہے۔ یہ اہم مطلب ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، منصب آ جاتا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا ہے۔ ایسا کبھی نہ کیجیے گا۔ سورہ مبارک محمد کی تلاوت کریں گے تو یہ مطالب آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، عزت آ جائے، جو کچھ بھی آپ کے پاس آ جائے، اقتدار آ جائے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانیے گا، انہیں کبھی مت بھولیے گا۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اگر خدا کی اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں پھر آپ چاہے جو کچھ کیجئے وہ سب برباد ہو جائے گا، وہ اعمال آپ کے قابل قبول ہی نہیں ہوں گے، وہ برباد کر دیے جائیں گے اگر آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ سورہ محمد کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو سورہ مبارکہ فتح، سورہ مبارکہ فتح کی آپ تلاوت کریں گے۔ سورہ مبارکہ فتح کے سلسلے میں روایات ہے کہ جو اس کی مسلسل تلاوت کرے گا گویا وہ فتح مکہ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک تھا۔ یہ حدیث پیغمبر سے ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس کی مسلسل تلاوت کرے گا گویا وہ فتح مکہ میں میرے ساتھ شریک تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ گویا اس نے حضور کی شجرے کے نیچے بیعت کی تھی۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وقت اب میرے پاس نہیں رہتا اس میں زیادہ، اور پیغمبر سے ہی روایت ہے، پیغمبر سے روایت ہے کہ پیغمبر سفر سے واپس آ رہے تھے اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوا ہے، اب فتح مکہ سے یا شجرے کی بیعت کے بعد واپس آ رہے تھے، جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو میرے لیے پوری دنیا سے بہتر ہیں۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا فتحنا پڑھ کر اپنے اموال، عورتوں اور تمام اشیاء کی حفاظت کا انتظام کرو۔
انا فتحنا لکا فتحا مبینا، وہ آپ جب آئیں گے وہ آیت ہے پوری، جب آپ اسے پڑھیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کی حفاظت کرو، اور اپنے تمام کے تمام اشیاء کی حفاظت، تمام چیزوں کی حفاظت اس آیت کے ذریعے سے کیا کرو۔ جو اس کی ہمیشہ، یعنی سورہ فتح کی جو اس کی ہمیشہ تلاوت کرے گا اس کو قیامت کے دن ندا پہنچے گی کہ جس کو تمام مخلوق سنے گی، یعنی آواز اس کے لیے ہوگی لیکن سنیں گے لوگ، کہ آواز آئے گی کہ تو میرے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے، پوری دنیا سنے گی، ایک آدمی کے لیے آواز آئے گی جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا کہ تو میرے مخلص بندوں میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آواز کنٹینیو جاری رہے گی، اور پھر آگے دوسرا جملہ ہوگا کہ اس کو میرے صالحین بندوں کے ساتھ ملا دو، تو میرے مخلص بندوں میں ہو، اور اس کے بعد آواز آئے گی اس کو میرے صالحین بندوں کے ساتھ ملا دو اور جنت نعیم میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ یہ آواز آئے گی جسے تمام لوگ سنیں گے۔ اس کے بعد جو اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو لوگوں کے درمیان اس کی بات واجب القبول ہوگی، یعنی وہ جو لوگوں کے درمیان اپنی بات رکھے گا تو کوئی اسے اس کی بات کو کاٹے گا نہیں، اس کی بات مان لی جائے گی، اور جو چیز سنے گا اسے یاد رہے گی۔ سورہ فتح کے لیے بھی ہے، اس سے پہلے بھی سورے کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حافظہ تیز ہوگا، اس میں بھی جو بات وہ سن لے گا اسے وہ بات یاد رہے گی، اور اس میں ایک کھلی ہوئی فتح کا اور کھلی ہوئی کامیابی جو پیغمبر اکرم کو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے موقع پر کے ذریعے سے ملی تھی اس کا ذکر ہے۔ نبی پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور مدد کرنے کا بیان ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ فتح میں۔ سورہ مبارکہ فتح کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو سورہ مبارکہ حجرات، سورہ مبارکہ حجرات حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا تمام نافرمانوں اور اطاعت گزاروں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر میں حضرت رسالت مآب کے زائرین میں مشہور ہوگا، یعنی جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ محشر میں پیغمبر اکرم کے زائرین میں مشہور ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ جو اسے لکھ کر دروازے پر لٹکائے اس کے گھر سے شیطان چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جو سورہ حجرات کو لکھ کر اپنے دروازے پر لٹکائے گا شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت اگر اسے لکھے اور لکھ کر دھو کر پی لے تو اس کا دودھ زیادہ ہوگا اور بچہ محفوظ ہوگا اور ہر خوف و خطر سے محفوظ رہے گا بچہ۔ اور اس میں نبوت، جب اس کے مطالب میں آئیں گے تو نبوت و رسالت کا مقام، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر دو جماعتوں میں اختلاف ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں یہ اختلاف بنا رہے تاکہ ہمارا کام ہوتا رہے، نہیں، دو جماعتوں میں اگر اختلاف ہے تو ہم اس کے اندر صلح کرائیں۔ سماج کو تباہ کرنے والی، سماج کو برباد کرنے والی بعض صفتوں کا بیان جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ غیبت، سماج کو جو برباد کر دیتی ہیں، گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، کیا ہے؟ غیبت۔ یہ اسی میں سورہ حجرات میں غیبت، چغلی، بدگمانی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج کے اندر برائی پیدا کرتی ہیں، سماج کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیبت سے، چغلی سے، بدگمانی سے، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو برے نام سے بلانا، ہمارے یہاں یہ بہت رواج ہے کسی کو برے نام سے بلانا، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس سورے کے بعد آپ سورہ مبارکہ قاف کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب آپ سورہ مبارکہ قاف تک پہنچیں گے تو اب اس کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ سورہ مبارکہ قاف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا، اس پر موت آسان ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے موت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ جو شخص اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرے اس کا رزق وسیع ہو جائے گا، یعنی اس کے رزق میں زیادتی ہوگی۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی تلاوت کرنے والے کے۔ اگر اس سورے کو لکھ کر مرغی والے انسان کے گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ اگر اس کو برتن میں لکھ کر تھوڑے دودھ والی عورت کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی، افاقہ ہوگا۔
اس کو لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر پیا جائے تو پیٹ کی تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر سورہ قاف کو لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اسے پی لیا جائے تو پیٹ کے اندر جو تکلیف ہوگی، جو پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے اسے شفا مل جائے گی۔ اس کے بعد جب اس کے مطالب میں آپ آئیں گے تو اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، کہ کس طریقے سے انسان مر جائے گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے، جہنم کی اور جنت کی گفتگو اس کے اندر ہے کہ جہنم کی کشادگی اس کی کتنی بڑی ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، اور جنت کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مشرکین آخرت میں کیسے لائے جائیں گے، کس طریقے سے لائے جائیں گے وہ ہے، اور انہیں کس طریقے سے عذاب شدید دیا جائے گا، انشاءاللہ اس کا ذکر آپ سورہ مبارکہ قاف میں، سورہ مبارکہ قاف کے بعد انشاءاللہ سورہ مبارکہ زاریات پڑھیں گے۔ چونکہ سورہ مبارکہ زاریات کی 30 آیت 26ویں پارے میں ہے، بقیہ جو ہے 27ویں پارے میں ہوگی انشاءاللہ، تو ہم بقیہ جو ہے آج صرف اس کے پڑھنے کا فائدہ، مطالب انشاءاللہ مختصر سے ہیں، وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں گے۔ سورہ زاریات کے پڑھنے کا فائدہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کی تلاوت مسلسل کرنے والے ہوا، جو اس پر ہوا چل رہی ہے، آپ دیکھیں یہ روایت کہ جو اس کی مسلسل تلاوت کر رہا ہے تو جو ہوا چل رہی ہے اور اس سے بدن سے مس ہو رہی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی، یعنی جتنی ہوا اس کے بدن کو لگی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اسے نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ جو شخص دن میں ایک بار اس کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی روزی آسان کر دے گا، یعنی اس کی روزی اگر مشکل ہے، کہیں سے آنے میں تکلیف ہے تو اس کی روزی میں آسانی ہو جائے گی اور اس کا رزق وسیع ہوگا۔ نیز قبر میں اس کو نور عطا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کی قبر میں روشنی کا سبب ہوگا۔ اس کے بعد روایت ہے کہ جو اسے لکھ کر دھو کر پیے گا تو اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، اور اگر ایسی عورت پر باندھ دیا جائے کہ جس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے تو اس کے وضع حمل میں آسانی ہو جائے گی اور بچہ اس کے ہاں نارمل ہو جائے گا۔ اس کے مطالب میں جب آپ آئیں گے تو حساب کتاب کا ذکر ہے، متقیوں کے بعض صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ متقی رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مال میں سائل اور محروم کے حق کو فراموش نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو جس کا حق ہے وہ اسے دے دیتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ زاریات کے مطالب میں آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ ہیں وہ 27واں پارہ ہے جو انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، التماس دعا، خدا حافظ۔